قول نمبر 1، دریا میں چاہے آمریت ہو یا جمہوریت، حکومت مگرمچھ ہی کی رہے گی۔ نمبر 2، عوام میں طبقاتی شعور، آزادی کا احساس اور نظریاتی جذبہ نہ ہو تو جمہوریت حاکم چننے کی آزادی سے زیادہ کچھ نہیں۔ پاکستان اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ نمبر 3، شخصیت پرستی کے کلچر میں جمہوریت بھی دھوکہ ہے اور جمہوریت کی مخالفت بھی۔ نمبر 4، جہاں لیڈر اور کارکن کا تعلق پیر و مرید جیسا ہو، وہاں سیاست دین بن جاتی ہے اور سیاسی جماعت امت۔ خاندانی اقتدار کو قبول کرنے والا معاشرہ غلاموں کی منڈی بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ہمیں غلامی کی لت لگا کر آزاد کیا گیا۔ آگ میں جینا ایک فن ہے جو صرف ہم جانتے ہیں۔ خود غرض افراد سے بننے والا معاشرہ کسی چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رات اتنی لمبی ہے کہ سارے خواب رائیگاں چلے گئے۔ جس زمانے میں آقاؤں کی سماعت اچھی ہوا کرتی تھی، غلاموں کو رونے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر جب آقاؤں نے اونچا سننا شروع کر دیا تو غلاموں کو رونے کی آزادی مل گئی۔ ہم ایسے کرایہ دار ہیں جس کا کرایہ بھی مالک مکان کو دینا پڑتا ہے۔ شعر میں، یعنی غزل والا شعر میں دو ہم معنی لفظوں کو قافیہ بنانا عیب ہے، جیسے عوام اور غلام۔ یہ تھوڑا سا اس کو کھول دوں کہ دو ہم معنی لفظ ہوں نا، جیسے آپ نے شام باندھا، اس کے بعد اس میں اسی کا کوئی اسی معنی میں کوئی دوسرا نام شام کا باندھ دیا تو وہ عیب ہے، وہ بری بات ہے۔ تو عوام اور غلام اسی طرح ہم معنی ہیں جیسے شب اور رات۔ وہ تہذیب اپنے وجود کا ہر جواز کھو دیتی ہے جو اپنے تصور انسان کو ریاست اور سماج کی تعمیر میں استعمال نہ کر سکے۔ طاقت کے پیڑ کا پھل زہریلا اور سایہ گرم ہوتا ہے۔ ہم ایک جنگل میں رہتے ہیں۔ ہمارے جنگل میں لومڑی جمہوریت پسند ہو گئی ہے اور بھیڑیا آمریت کا حامی بن گیا ہے۔ اس طرح ایک ذیلی عنوان جیسے ڈال رہے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے کہ تاریخ سے ڈرو، اس سے کھلواڑ نہ کرو، اس کے حلق میں ہاتھ نہ ڈالو، اس کے دانت بہت لمبے ہیں۔ تو وہ بتانے کے لیے کہ تاریخ کا ذرا خیال رکھو۔ یہ مطلب تمہیں بلیوں سے کھیلنے کی عادت ہے تو اس تجربے کو کافی سمجھ کے شیر کے منہ میں ہاتھ نہ ڈالو۔ قول نمبر 1، تاریخ کے پہیے کو زنگ نہیں لگتا۔ یاد رکھنا چاہیے، تاریخ سب کچھ کھا لیتی ہے، اسے کسی چیز کا پرہیز نہیں ہے۔ روندی ہوئی مٹی پر گھاس نہیں اگتی۔ ہم آگ کا پیڑ لگا رہے ہیں اس امید کے ساتھ
کہ ہمارے بچے اس کا پھل کھائیں گے اور اس کی چھاؤں میں سستائیں گے۔ ہم جب بھی مریں گے وہ ہماری پہلی نہیں دوسری موت ہوگی۔ آدمی خوش نہیں ہے، یہ المیہ ہے۔ آدمی غمگین بھی نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ مردار ہے وہ ریاست جہاں مظلوم یہ نہ بتا سکے کہ ظالم کون ہے۔ ایسی گھٹن ہے کہ خاموشی کا بھی دم گھٹ رہا ہے۔ کوئی آگ، اے آگ اگلنے والو، اے آتش فشانو، اے شعلہ نواؤ، یاد رکھنا کوئی آگ باسی شعلوں کو قبول نہیں کرتی۔ اسی طرح ہمارے موجودہ حالات ہیں، اس میں ایک بہت بڑا کردار ہمارے تصور طاقت کا ہے۔ یعنی ہمارا تصور طاقت ہماری سب سے بڑی کمزوری بن گیا ہے۔ تو اس پس منظر میں جتنی طاقت موت کا جنگل اگانے میں لگتی ہے، اس سے کہیں زیادہ قوت زندگی کے پودے کو پانی دینے کے لیے درکار ہے۔ ہم ایک جنگل میں رہتے ہیں جہاں بھیڑیے کہتے ہیں کہ ہم سے لڑنے کے لیے ہمارے قوانین کی پابندی کرنی ہوگی۔ بادشاہ سلامت سر پر تاج سجانے سے پہلے پیروں میں جوتی تو ڈال لیجئے، یعنی آئیڈیلزم بجا، لیکن ذرا یہ تو دیکھ لیجئے کہ سامنے کیچڑ ہے یا راستہ ہموار ہے۔ اندھیرے اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ سورج کس کی ملکیت ہے۔ یہاں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک بات کہہ دوں کہ ان اقوال میں موجود سمبلزم پہ توجہ رکھی جائے، یہ لغوی مفاہیم کو ان کا وہ نہ بنایا جائے، مطلب ان کے لیے کافی نہ سمجھا جائے۔ اندھیرے اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ سورج کس کی ملکیت ہے۔ شعلوں کی جنگ میں فتح راکھ کی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک جیسے تھیم ہے جو بہت زیادہ شرمندہ کرتا ہے کہ دو قومی نظریے نے ہمیں قوم بننے کے لائق ہی نہیں رکھا، اور اب ہماری قوم کیا رہ گئی؟ یہ دو قومی نظریے کا ٹیسٹ ٹیوب بیبی۔ تو اس پس منظر میں ذرا دیکھیے کہ جس دن دھوپ کو پسینہ آ گیا اور پانی کو پیاس لگ گئی، کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مظلومی بھی خالص نہیں رہی۔ جو ایک جگہ مظلوم ہے وہی دوسری جگہ ظالم ہے۔ کمزور قومیں بحران بھی درآمد کرتی ہیں اور ان کا حل بھی۔ ہم دیوار کے حامی ہیں اور اینٹوں کے مخالف۔ آمریت کی دو قسمیں ہیں، جمہوری آمریت اور غیر جمہوری آمریت۔ وہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے جس کے غیر مسلم طبقات بھی اس پر فخر نہ کرتے ہوں۔ حکومت تو ہم بدل دیں گے، مگر خود ہمیں کون تبدیل کرے گا؟ اس طرح ایک بڑا حساس موضوع ہے کہ ریاست اور اس کے ادارے
ہماری ریاست اور اس ریاست کے ادارے کس حال کو پہنچ گئے ہیں۔ ہماری ریاست کے 3 ستون ہیں، ایک پر ہنسی آتی ہے، دوسرے پر رونا آتا ہے اور تیسرے پر غصہ۔ قانون اگر اقدار کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ انسانی سوسائٹی کے لیے نہیں ہے۔ قانون انصاف کا ضامن نہ ہو تو محض جبر ہے، جسے توڑ کر آزادی اور فتح مندی کا احساس ہوتا ہے۔ طاقت سے وہ مسائل حل نہیں ہوتے جو خود طاقت کے پیدا کردہ ہیں۔ انصاف کا ترازو اب ایک پلڑے کا ہوتا ہے۔ طاقتور چاہتا ہے کہ کمزور اس پر حملہ کر دے۔ کمزور اگر احمق بھی ہو تو یہ خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ ہمیں جینے کے لیے غیروں کی ضرورت ہے اور مرنے کے لیے اپنوں کی۔ قوموں میں نیند سے پہلے، نہیں یہ غلط پڑھ رہا تھا، قوموں میں موت سے پہلے نیند کی ایسی وبا پھیل جاتی ہے کہ انہیں جاگنے اور جگانے والوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ کمزوروں کی سوچ دماغ کی موچ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح ہمارے ظاہر اس حالت تک پہنچانے میں سیاستدانوں کا ہاتھ کسی بھی ادارے سے کم نہیں ہے۔ تو اس پہ بھی کچھ عرض کرتا ہوں۔ ہمارے سیاستدان خواب فروشی کرنے والے بیداری خریدنے نکلے ہیں، جنہیں دیکھ کر ہنسی آتی ہے وہ ہمارے آنسو کیا پوچھیں گے۔ بونا قداور ہونے کا دعویٰ کرے، یہ کامیڈی ہے۔ لوگ اس دعوے کو مان لیں، یہ ٹریجڈی ہے۔ رونے والا تمہاری آنکھیں دیکھتا ہے، تمہاری باتیں نہیں سنتا۔ موروثیت انسان کی توہین ہے، چاہے دین میں ہو یا دنیا میں۔ مضبوط آدمی دوسروں کی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے اور کمزور آدمی اپنی۔ بزدل آدمی دوسروں سے ڈرتا ہے اور بہادر اپنے آپ سے۔ مضبوط شخص دوسروں کو اہمیت دیتا ہے اور کمزور خود کو۔ سچا آدمی ثابت قدم ہوتا ہے، ضدی نہیں۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے تو رونا رو لیا۔ اب اس میں جو ہے وہ کچھ ضرورتیں ہماری ہیں جو اللہ کرے کسی طرح پوری ہو جائیں۔ تو کچھ خواہشیں ہیں، کچھ ارادے ہیں، کچھ خواب ہیں، تو وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ریاست اور معاشرے میں ہم آہنگی ہو تو قانون شکنجہ نہیں بنتا، سانچہ بن جاتا ہے۔ معاشرہ مساوات کی بنیادی انسانی قدر پر ذمہ داری اور جذبے کے ساتھ قائم ہو جائے تو ریاست انصاف کی چھتری اٹھانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ سماجی اقدار کمزور پڑ جائیں تو ریاست کے تمام ادارے انسانیت کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ قانون جبر کی دستاویز نہیں ہوتا بلکہ آزادی کے احترام سے جنم لیتا ہے۔ احساس ذمہ داری اور انصاف پسندی نہ ہو تو معاشرہ مر جاتا ہے اور مردوں پر کوئی قانون نہیں چلتا۔
اپنی قومی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اپنے حقوق پر مضبوطی سے اصرار کرو، ورنہ بھیڑیے تم پر راج کرتے رہیں گے۔ غریب عزت سے رہتا ہے تو معاشرہ انسانی ہے، ورنہ نہیں۔ ہمارا بڑا مسئلہ غریبی نہیں، امیری ہے۔ معاشرہ اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہوتا، بس دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوگ جاگ رہے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں۔ نفرت سے پاک اختلاف ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت۔ اچھا ہمسایہ اچھے معاشرے کا بانی ہوتا ہے۔ خیر پر مبنی سماجی وحدت قائم کیے بغیر نظریاتی اجتماعیت کا ہر تصور لغو اور ظلم ہے۔ بہار آتی نہیں ہے، اس طرح کہنے کو دل چاہ رہا ہے کہ میرے پاکستانیوں، بہار آتی نہیں ہے، لائی جاتی ہے۔ وحدت انسانی کی تشکیل میں اختلاف رائے کا کردار زیادہ ہے، ہم خیالی کا کم۔ جس قوم کا غم ایک ہو جائے اسے کوئی دکھ نہیں دے سکتا۔ غریب سے محبت اور مظلوم کی حمایت سماجی زندگی میں سب سے مشکل اور سب سے ضروری کام ہے۔ غیرت یہ ہے کہ آدمی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اندھیروں سے لڑنا ہے تو چراغ ہاتھ میں ہونا چاہیے، حافظے کے طاق میں نہیں۔ آندھی بننا بھی آسان نہیں، لیکن چراغ بننا تو بہت ہی مشکل ہے۔ اچھا آدمی بننے کی ذمہ داری کو اچھے نظام کی آمد تک معطل نہیں رکھا جا سکتا۔ بڑے سے بڑے بحران میں بھی خود پر اعتماد رکھو۔ آندھیوں کے محاصرے میں ثابت قدم اس چھوٹے سے پودے کی طرح جو جنگل کا جد امجد بنتا ہے۔ آدمی کو جینا قوم کی طرح چاہیے اور مرنا فرد کی طرح۔ ظلم کفر ہے، خواہ یہ کرے یا وہ، چاہے اس پر ہو یا اس پر۔ آگ کتنی ہی بڑی ہو، اس پر پانی ضرور ڈالنا چاہیے۔ زمین اسی قوم کی عزت کرتی ہے جو زلزلے شکار کرنے کا ہنر جانتی ہو۔ جس دنیا میں رہنا چاہتے ہو وہ خود بنانی ہوگی۔ کبھی دیوار گرانا اچھا ہوتا ہے اور کبھی اٹھانا۔ بیداری سچی ہو تو خواب بھی سچے ہو جاتے ہیں۔ آسانی مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ آنکھیں بند ہوں تو حافظہ عذاب ہے، اور کھلی ہوں تو رحمت۔ زوال کی دیمک سب پیڑوں کو لگ سکتی ہے، مگر عروج کا پھل ہر درخت پر نہیں آتا۔ قوم بیدار ہو تو رات ستاروں کا مخزن ہے، اور سوئی پڑی ہو
تو دن بھی سورج کا مدفن ہے۔ آدمی کو ہر حال میں پر امید رہنا چاہیے، مگر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ خلا میں باغبانی نہیں کی جا سکتی۔ جو قوم دنیا کے لیے مفید نہیں ہے وہ زمین پر بوجھ ہے، اور زمین زیادہ دیر تک کوئی بوجھ نہیں اٹھاتی۔ دو طرح کے لوگ کہیں نہیں پہنچ سکتے، ایک وہ جنہیں چلنا نہیں آتا، اور دوسرے وہ جو رکنا نہیں جانتے۔ فی الوقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ایک بلڈوزر ہے جس کا ایندھن پورا ہو اور آپریٹر مشاق۔ اب ایک ظاہر اب آج کل تو بہت انقلاب کا ماحول پیدا ہو چکا ہے، اللہ اس میں مطلب واقعی انقلاب کے بیج ڈال دے اس زمین میں۔ تو انقلاب ہے انقلاب۔ انقلاب کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ یہ بھائی سب وہ خاص طور پہ جو پی ٹی آئی والوں سے عرض کر رہا ہوں، انقلاب کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں: بڑا تخیل اور جذبے کا تسلسل۔ شیطان سے لڑو، شیطان بنے بغیر۔ سمجھ گئے نا؟ کمزور وہ ہے جو اپنی طاقت سے بے خبر ہے، اور طاقتور وہ ہے جو اپنی کمزوری سے واقف ہے۔ کمزوری طاقتور کی غلط فہمی ہے، اور طاقت کمزور کی خوش فہمی۔ لیڈر عوام کی طرف جائے، یہ انتخاب ہے۔ عوام لیڈر کی طرف لپکیں، یہ انقلاب ہے۔ خاموشی کو گونگا نہیں ہونا چاہیے۔ کاش اس بات کو ذرا سا تھوڑی دیر اپنے اندر گونجنے دیں تو اس کا مطلب ذہن سے زیادہ احساس میں ہے۔ خاموشی کو گونگا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کے پاس ایک ایسا چراغ ضرور ہوتا ہے جسے کوئی آندھی نہیں بجھا سکتی۔ اندھیرا سب سے زیادہ اس دیے سے ڈرتا ہے جو کسی بچے کے ہاتھ میں ہو۔ ہر بہار رنگین نہیں ہوتی، اے تماش بینو، ہر بہار رنگین نہیں ہوتی۔ ایسی چھاؤں میں نہ بیٹھا کرو جو دھوپ سے نفرت سکھاتی ہے۔ منزل دور سہی لیکن راستہ لمبا نہیں۔ یہ انقلاب کی کلید ہے۔ منزل دور سہی لیکن راستہ لمبا نہیں۔ پاؤں میں آبلہ نہ پڑے تو مسافر سیدھے راستے پر نہیں چل رہا۔ رات سورج کو زیر کر لیتی ہے لیکن چراغ کو نہیں۔ سطح پر اٹک جائے تو موتی بلبلا ہے، اور تہ تک پہنچ جائے تو بلبلا موتی۔ چراغ کی ضرورت دھوپ میں بھی پڑ سکتی ہے، سائبان کو زیادہ دھوپ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ گردابوں سے خالی دریا میں موتی نہیں بنتے۔
چراغ بجھنے سے انکار کر دے تو آندھی پسپا ہو جاتی ہے۔ سچا کسان تحت الثری میں بھی بلندیاں کاشت کرتا ہے۔ ثابت قدم دیا سورج کی ہمت بڑھاتا ہے۔ دن سورج نکلنے کا نام نہیں ہے، یہ تو اس چراغ کا صدقہ جاریہ ہے جس نے رات کے آگے سر نہ جھکایا۔ اہل ہمت کے لیے سورج ہی چھتری بن جاتا ہے۔ آندھی سے ڈرا ہوا چراغ روشن ہونا بھول جاتا ہے۔ چڑیا گھونسلہ بنا کر اڑنا چھوڑ نہیں دیتی، دیوار سایہ دینا چھوڑ دے تو دھوپ کی زد میں آئے ہوئے لوگوں کے پاس دو ہی راستے رہ جاتے ہیں، یا تو سورج بدل دیں یا پھر اس بانجھ دیوار کو گرا دیں۔ ہمارے پاس سورج تو ہے مگر وہ افق نہیں ہے جہاں سے یہ طلوع ہوا کرتا تھا۔ اب بالکل کرنٹ جو صورتحال ہے، صرف پاکستان کی نہیں بلکہ غزہ کو بھی اس میں شامل کر کے، غزہ کا غم بہت بڑا ہے۔ دیکھو تو صحیح، ایک دیا بجھانے کے لیے آندھیاں ایجاد کی جا رہی ہیں۔ خالی پیالے میں اب پانی نہیں، آگ ڈالی جائے گی۔ آج کی دنیا ایک بازار ہے، یہاں آزادی ہی نہیں غلامی بھی خریدنی پڑتی ہے۔ جنگ بہت مہنگی ہے اور امن کے دام بھی چڑھ گئے ہیں۔ امریکہ سے جیتنا ہی نہیں، ہارنا بھی ناممکن ہے۔ کیپٹلزم ایک بازار ہے جس میں خریدار بھی بکنے کے لیے آتا ہے۔ ناخوش معاشرے میں یا تو زہریلا لبرلزم پروان چڑھتا ہے یا پھر غسیلی مذہبیت۔ سورج آگ برسانے لگے تو رات اچھی لگنے لگتی ہے۔ آدمی وہی بات سنتا ہے جسے انسنا کر دینا بھی اس کے اختیار میں ہو۔ اور یہ تو اقوالیں، ایک ابھی فی البدی ایک بات کہتا ہوں کہ وہ تحریک انصاف کے دوستوں کو بہت مبارکباد دیتے ہوئے اب ان سے ایک گزارش ہے، اور وہ یہ کہ اپنے قائد سے حضرت عمر کا تذکرہ دوبارہ جاری کروائیں۔ تو یہ بلکہ تحریک انصاف اپنا لوگو ایسا بنا لے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو بین الاقوامی حقوق انسانی کی اساس بنا ہے اور باقاعدہ ان کے نام سے بنا ہے کہ ماؤں نے بچے آزاد جنے تھے، تم نے کب سے انہیں غلام بنانا شروع کر دیا۔ یہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ اپنی جماعت کا لوگو بنائیں اور اپنے ہر دفتر میں اس قول کو ایک جیسے اپنے مینیفیسٹو کے طور پر، اپنے نصب العین کے طور پر جو ہے وہ لٹکائیں۔